بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ حامیم زخرف، سورہ زخرف کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد نے کہا الامہ، ایک دین پر پایا، وقیلہ یا رب، کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ باتیں اور ان کی کانا پھوسی اور ان کی گفتگو نہیں سنتے۔ یہ تفسیر اس قرأت پر ہے جب قیلہ بنسب لام پڑھا جائے۔ اس حالت میں وَسِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ پر عطف ہوگا، اور مشہور قرأت قیلہ بکسر لام ہے۔ اس صورت میں یہ الساعہ پر عطف ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو بھی جانتا ہے اور سنتا ہے۔ اور ابن عباس نے کہا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً کا مطلب یہ ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگوں کو کافر ہی بنا ڈالتا تو میں کافروں کے گھروں میں چاندی کی چھتیں اور چاندی کی سیڑھیاں کر دیتا۔ معارج کے معنی سیڑھیاں، تخت۔ مقرنین، زور والے۔ آسفونا، ہم کو غصہ دلایا۔ یعشو، اندھا بن جائے۔ مجاہد نے کہا افنضرب عنکم الذکر، مطلب یہ ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم قرآن کو جھٹلاتے رہو گے اور ہم تم پر عذاب نہیں اتاریں گے؟ یہاں پر یہ عبارت ایسے ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قرآن کو جھٹلاتے رہو گے اور ہم تم پر عذاب نہیں اتاریں گے؟ تم کو ضرور عذاب ہوگا۔ وَمَاذَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اگلوں کی قصے کہانیاں چل پڑی، گزر گئیں۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھوں پر ہمارا زور اور قابو نہ چل سکتا تھا۔ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ سے بیٹیاں مراد ہیں۔ تم نے بیٹی ذات کو اللہ کی اولاد ٹھہرایا۔ واہ واہ، کیا اچھا حکم لگاتے ہو۔ لو شاء الرحمن ما عبدناہم میں ہم کی ضمیر بتوں کی طرف پھرتی ہے، کیونکہ آگے فرمایا ما لہم بذلک من علم، بتوں کو جن کو یہ پوچھتے ہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ تو بالکل بے جان ہے۔ عقیبی اس کی اولاد میں، مقرنین ساتھ ساتھ چلتے ہوئے۔ سلفا سے مراد فرعون کی قوم ہے۔ وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو کافر ہیں، ان کے پیشوا یعنی اگلے لوگ تھے۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پچھلوں کی عبرت اور مثال۔ یصدون، چلانے لگے، شور و غل کرنے لگے۔ مبرمون، ٹھاننے والے، قرار دینے والے۔ اول العابدین، سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ اننی براء مما تعبدون، عرب لوگ کہتے ہیں ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے خلا ہیں، یعنی بیزار ہیں، الگ ہیں، کچھ غرض واسطہ تم سے نہیں رکھتے۔ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، سب میں برا کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ برا مصدر ہے، اور اگر بریا بریئن پڑھا جائے جیسے ابن مسعود کی قرأت ہے، تب تو تثنیہ میں بریئان اور جمع میں بریئون کہنا چاہیے۔ الزخرف کے معنی سونا۔ ملائکۃ یخلفون، فرشتے جو ایک کے پیچھے ایک آتے رہتے ہیں۔ سورہ زخرف مکی ہے، جس میں
89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ لفظ زخرف کے معنی سونے کے ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں بتلایا ہے کہ نظام انسانی ہمارے حکم کے تحت چل رہا ہے، ورنہ ہم چاہتے تو سونے چاندی سے ان کے گھر بھر دیتے، مگر یہ سب کچھ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے ہاں تو صرف عالم آخرت کی قدر و منزلت ہے، جو متقین کے لیے بہتر سے بہتر شکل میں سجایا گیا ہے۔ باب قولہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، جہنمی کہیں گے اے داروغے جہنم، تمہارا رب ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا تم اسی حال میں پڑے رہو۔ اعلیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ آیت پڑھتے سنا، اور یہ لوگ پکاریں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ اور قتادہ نے کہا مثلا للآخرین، پچھلوں کے لیے نصیحت۔ اور دوسروں نے کہا مقرنین کا معنی قابو رکھنے والے۔ عرب لوگ کہتے ہیں فلانا فلانے کا مقرن ہے، یعنی اس پر اختیار رکھتا ہے، اس کو قابو میں لایا ہے۔ اکواب وہ کوزے جن میں ٹوٹی نہ ہو بلکہ منہ کھلا ہوا ہو، جہاں سے آدمی چاہے پانی پی لے یا دودھ پی لے۔ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس صورت میں ان نافیہ ہے، عابدین سے عانفین مراد ہے۔ سب سے پہلے میں اسے آر کرتا ہوں۔ اس میں 2 لغتیں ہیں، عابد و عابد، اور عبداللہ بن مسعود نے اس کو وقال الرسول یا رب پڑھا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں اول العابدین کے معنی سب سے پہلا انکار کرنے والا، یعنی اگر خدا کی اولاد ثابت کرتے ہو تو میں اس کا سب سے پہلا انکاری ہوں۔ اس صورت میں عابدین باب عبیدہ یعبدو سے آئے گا۔ اور قتادہ نے کہا فی ام الکتاب کا معنی یہ ہے کہ مجموعی کتاب اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، مسرفین سے مراد مشرکین ہیں۔ واللہ اگر یہ قرآن اٹھا لیا جاتا جبکہ ابتدا میں قریش نے اسے رد کر دیا تو سب ہلاک ہو جاتے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَذَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ میں مثل سے عذاب مراد ہے، جزء ادلا یعنی شرک۔ سورۃ حامیم الدخان، سورہ دخان کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد نے کہا رہوا سوکھا راستہ، علی العالمین ان کے زمانے کے لوگ، فاعتلوہ ان کو ڈھکیل دو، وزوجناہم بحور عین مطلب ہم نے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا جوڑا ملا دیا، جن کا جمال دیکھنے سے آنکھوں کو حیرت ہوتی ہے۔ ترجمون مجھ کو قتل کرو، رہوا تھما ہوا۔ ابن عباس نے کہا کالمہل کالا تلچھٹ کی طرح۔ اوروں نے کہا تبا سے یمن کے بادشاہ مراد ہیں۔ ان کو تبا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک کے گزرنے کے بعد دوسرا اس کی جگہ لیتا اور بادشاہ ہوتا تھا۔ دخان کے معنی دھوئیں کے ہیں۔ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ اس میں سلف کے 2 قول ہیں۔ ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک دھواں اٹھے گا جو تمام ہی لوگوں کو گھیر لے گا،
نیک آدمی کو اس کا خفیف اثر پہنچے گا جس سے زکام ہو جائے گا اور کافر و منافق کے دماغ میں گھس کر اسے بے ہوش کر دے گا۔ وہی دھواں یہاں مراد ہے۔ شاید یہ دھواں وہی سماوات کا مادہ ہو جس کا ذکر ثم استوى الى السماء وهي دخان میں ہوا ہے۔ گویا آسمان تحلیل ہو کر اپنی پہلی حالت کی طرف عود کرنے لگیں گے اور یہ اس کی ابتدا ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ اور ابن مسعود زور و شور کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ دھواں نہیں جو علامات قیامت میں سے ہے، بلکہ قریش کے ظلم و طغیان سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی کہ ان پر بھی 7 سال کا قحط مسلط فرما دے، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصریوں پر مسلط ہوا تھا۔ چنانچہ قحط پڑا جس میں مکہ والوں کو مردار اور چمڑے ہڈیاں تک کھانے کی نوبت آ گئی۔ غالباً اسی دوران یمامہ کے رئیس ثمامہ بن اسال مشرف بالاسلام ہوئے اور وہاں سے غلہ کی بھرتی مکہ کو آتی تھی بند کر دی۔ غرض اہل مکہ بھوکوں مرنے لگے، اور قاعدہ ہے کہ شدت بھوک اور مسلسل خشک سالی کے زمانے میں زمین و آسمان کے درمیان دھواں سا آنکھوں کے سامنے نظر آیا کرتا ہے، اور وہ بھی مدت دراز تک بارش بند رہنے سے گرد و غبار وغیرہ آسمان پر دھواں سا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس کو یہاں دخان سے تعبیر کیا ہے۔ اسی تقدیر پر یغش الناس میں لوگوں سے مراد مکہ والے ہوں گے، گویا یہ ایک پیشین گوئی تھی۔ کما یدل علیہ قولہ فرتقب جو پوری ہوئی، یہ سورت مکی ہے، اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ باب فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، پس تم انتظار کرو اس دن کا جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو۔ قتادہ نے کہا فرتقب اے فانتظر، انتظار کرو۔ حدیث نمبر 4820۔ عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے کہ قیامت کی 5 علامتیں گزر چکی ہیں: الدخان دھواں، الروم غلبہ روم، القمر چاند کا ٹکڑے ہونا، البطشہ پکڑ، اور اللزام ہلاکت اور قید۔ باب قولہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، یغش الناس ھذا عذاب علیم، ان سب لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث نمبر 4821۔ مسروق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ قحط اس لیے پڑا تھا کہ قریش جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی بجائے شرک پر جمے رہے تو آپ نے ان کے لیے ایسے قحط کی بددعا کی جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں تک کھانے لگے۔ لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، لیکن بھوک اور فاقہ کی شدت کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم انتظار کرو اس دن کا کہ آسمان کی طرف سے نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ بیان کیا کہ پھر ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قبیلے مضر کے لوگ قبیلے مضر کے لیے بارش کی دعا کیجئے، وہ برباد ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا،
مصر کے حق میں دعا کے لیے کہتے ہو تم بڑے جری ہو۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور بارش ہوئی۔ اس پر یہ آیت انکم عائدون نازل ہوئی، یعنی اگرچہ تم نے ایمان کا وعدہ کر لیا ہے لیکن تم کفر کی طرف پھر لوٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جب پھر ان میں خوشحالی آئی تو شرک کی طرف لوٹ گئے اور اپنے ایمان کے وعدے کو بھلا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے اس روز ہم پورا بدلہ لے لیں گے۔ بیان کیا اس آیت سے مراد بدر کی لڑائی ہے۔ باب قولہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حدیث نمبر 4822، مسروق بن اجدہ روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی علم ہی ہے کہ تمہیں اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اس کے متعلق یوں کہہ دو کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرتا ہوں۔ جب قریش حضور اکرم کو تکلیف پہنچانے اور آپ کے ساتھ معاندانہ روش میں برابر بڑھتے ہی رہے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط کے ذریعہ کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط پڑا اور بھوک کی شدت کا یہ حال ہوا کہ لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے لگ گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے لیکن فاقہ کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آخر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے یہ عذاب دور کر دیا تو پھر بھی تم اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ آپ نے ان کے حق میں دعا کی اور یہ عذاب ان سے ہٹ گیا، لیکن وہ پھر بھی کفر و شرک پر ہی جمے رہے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں لیا۔ یہی واقعہ آیت یوم تأتی السماء بدخان مبین میں بیان ہوا ہے۔ باب قولہ انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین، یہاں پر یہ انا ہے، ان کو کب اس سے نصیحت ہوتی ہے حالانکہ ان کے پاس پیغمبر کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ آ چکا ہے۔ الذکر دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ حدیث نمبر 4823، مسروق بن اجدہ روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے ساتھ سرکشی کی۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ میری ان کے خلاف یوسف جیسے قحط کے ذریعہ مدد فرما۔ چنانچہ قحط پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی، لوگ مردار کھانے لگے۔ کوئی شخص کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک اور فاقہ کی وجہ سے آسمان اور اس کے درمیان دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت شروع کی تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا ایک دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ بے شک ہم چند دن کے لیے اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم
اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا قیامت کے عذاب سے وہ بھی بچ سکیں گے؟ کہا سخت پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی تھی۔ باب قولہ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، اللہ کے اس فرمان کا بیان، پھر بھی یہ لوگ سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ یہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ حدیث نمبر 4824 مسروق بن اجدع روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ نے فرمایا کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ قریش عناد سے باز نہیں آتے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط سے کر جیسا کہ یوسف کے زمانے میں پڑا تھا۔ قحط پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی، لوگ ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ سلیمان اور منصور ان دو راویوں میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور زمین سے دھواں سا نکلنے لگا۔ آخر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد آپ کی قوم ہلاک ہو چکی، اللہ سے دعا کیجئے کہ ان سے قحط کو دور کر دے۔ حضرت نے دعا فرمائی اور قحط ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ منصور کی روایت میں ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، تم اس روز کا انتظار کرو جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو، آئدون تک کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے دور ہو سکے گا؟ دھواں اور سخت پکڑ اور ہلاکت گزر چکے۔ بعض نے چاند اور بعض نے غلبہ روم کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی گزر چکا ہے۔ یہ اگلی روایتوں کے خلاف نہیں ہے جن میں یہ مذکور ہے کہ دیکھنے والے کو زمین و آسمان کے بیچ میں ایک دھواں سا معلوم ہوتا، کیونکہ احتمال ہے کہ یہ دھواں زمین سے آسمان تک پھیلا ہو یا دونوں باتیں ہوئی ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب بارش بالکل نہیں ہوتی تو زمین گرم ہو کر اس میں سے ایک مادہ دھوئیں کی طرح نکلتا ہے۔ اٹالیا کی طرف تو ایسے پہاڑ موجود ہیں جن میں سے رات دن آگ نکلتی ہے، وہاں دھواں رہتا ہے اور کبھی کبھی زمین سے یہ گرم مادہ نکل کر دور دور تک بہتا چلا جاتا ہے، اور جو چیز سامنے آئی درخت، آدمی، جانور وغیرہ سب کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے۔ باب قولہ انا کاشف العذاب انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اللہ کے اس فرمان کا بیان، ہم چند دنوں کے لیے عذاب کو ہٹا دیں گے لیکن تم پھر وہی کچھ کرو گے۔ جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے اس دن ہم پورا بدلہ لے لیں گے۔ حدیث نمبر 4825 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ 5 قرآن کی پیشین گوئیاں گزر چکی ہیں: لیزام، بدر کی لڑائی کی ہلاکت، روم، غلبہ روم، البطشہ سخت پکڑ، القمر چاند کے ٹکڑے ہونا، اور الدخان دھواں شدت فاقہ کی وجہ سے، یہ سب ہو چکا ہے۔ سورۃ الجاثیہ، سورہ جاسیہ کی تفسیر کا بیان، جاسیہ خوف کی وجہ سے اہل محشر 2 زانو ہوں گے۔ مجاہد نے کہا نستنسخ نکتب، ہم لکھ لیتے ہیں، ننساکم
नतरुकुकुम, हम तुमको भुला देंगे यानी छोड़ देंगे। सूरे जासिया मक्की है, इसमें 37 आयत और 4 रुकू हैं। ये सूरत भी बिल इत्तेफाक मक्का में नाजिल हुई है। इसमें उन्हीं 3 मसाइल से बहस है, नबूवत, तौहीद, मुआद। इससे पहले सूरे दुखान में अव्वल मसला नबूवत में कलाम था। यहाँ भी इफ्तिताह सूरे में इस मसला में एक अजीब लुत्फ़ के साथ कलाम किया है, वो ये कि हामीम में किसी ख़ास बात की तरफ इशारा करके या अपनी ज़ात व सिफ़ात हमीदा की कसम खाकर ये बताना मकसूद है कि ये किताब अल्लाह ज़बरदस्त की तरफ से नाजिल हुई है जो बड़ा हकीम है, और ये भी उसकी हिकमत का मुक्तज़ी था कि बंदों को वो बहरे ज़लालत से नजात दे। इसके बाद तौहीद व इस्बात बारी ताला में कलाम करता है। फरमाया, आसमानों और ज़मीन में इसके वजूद तौहीद के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। उनकी मिक़दार और हरकत और औज़ान वग़ैरह की कमी ज़्यादती, हर एक बात एक निशानी है, इसलिए कि ये अजसाम हवादिस से खाली नहीं है। पस ये तमाम अजसाम हादिस हैं, हर हादिस के लिए एक मुहदिस ज़रूर है। दोम ये अजसाम अज्ज़ा से मुरक्कब हैं और ये अज्ज़ा बाहम मुतमासिल हैं। फिर एक एक जुज़ को एक एक जगह में और एक ख़ास हैअत में पैदा करने वाला वही अल्लाह है जो आदमियों को पैदा करता है। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को वजूद देता है, रात दिन को बदलता रहता है, आसमान से पानी बरसाता है, फिर उससे मुख्तलिफ़ नबातात पैदा करता है। ये सब निशानियां हैं, अंधों के लिए नहीं बल्कि आँख वालों के लिए, जिनको अहले ईमान व अहले यकीन कहते हैं। बाबुन वमा युहलिकुना इल्ला दहर, वमा युहलिकुना इल्ला दहर की तफसील का बयान। हदीस नंबर 4826। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहता है कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है, वो ज़माना को गाली देता है, हालांकि मैं ही ज़माना हूँ, मेरे ही हाथ में सब कुछ है, मैं ही रात और दिन को फेरता हूँ। मुत्तफ़क़ अलैह। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान मुझे ईज़ा देता है, मुझे तकलीफ़ देता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा मामला करता है जो अगर तुम्हारे साथ करे तो तुम्हारे लिए तकलीफ़ का सबब बने, वरना अल्लाह इस बात से पाक है कि कोई उसको ईज़ा पहुंचा सके। मैं ज़माना हूँ, यानी ज़माना तो मेरे काबू में है, उसको उलट पलट मैं ही करता हूँ और उसमें तसर्रुफ़ मैं ही करता हूँ। सूरतुल अहक़ाफ़, सूरे अहक़ाफ़ की तफसीर का बयान। मुजाहिद कहते हैं, तुफ़ीज़ून, जो तुम ज़ुबान से निकालते हो, कहते हो। बाज़ ने कहा असरतुन और इसरतुन और असारतुन, इनका माना बाकी मादा इल्म। हदीस पर इसी से असर का लफ्ज़ बोला जाता है और बोला गया है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकी मादा इल्म है। और इब्ने अब्बास ने कहा बिदअम मिनर रसूल, मैं ही कुछ पहला पैगंबर दुनिया में नहीं आया। औरों ने कहा अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, इसमें हमज़ा ज़ज्र तौबीह के लिए है, यानी अगर तुम्हारा दावा सही हो तो ये चीज़ें जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो पूजा के लायक नहीं है। और अल्लाह के फरमान अरअयतुम में रुयत से आँख का देखना मुराद नहीं
बल्कि मतलब ये है, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें खबर पहुंची है कि जिन चीज़ों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, बताओ उन्होंने कुछ पैदा किया है। बाबु कौलिही वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा अतइदानिनी अन उख़्रज वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तग़ीथानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। अल्लाह के इस फरमान का बयान। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि अफसोस है तुम पर, क्या तुम मुझे ये ख़बर देते हो कि मैं कब्र से फिर दोबारा निकाला जाऊँगा। मुझसे पहले बहुत सी उम्मतें गुज़र चुकी हैं और वो दोनों वालिदैन अल्लाह से फ़रियाद कर रहे हैं और उस औलाद से कह रहे हैं, अरे तेरी कमबख्ती, तू ईमान ला, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और तू इस पर वो कहता है कि ये बस अगलों के ढकोसले हैं। हदीस नंबर 4827। यूसुफ बिन माहक बयान करते हैं कि मरवान को मुआविया ने हिजाज का अमीर बनाया था, गवर्नर। उसने एक मौका पर खुतबा दिया और खुतबा में यजीद बिन मुआविया का बार बार जिक्र किया ताकि उसके वालिद मुआविया के बाद उससे लोग बैत करें। इस पर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने एतराज़न कुछ कहा। मरवान ने कहा, इसे पकड़ लो। अब्दुर्रहमान अपनी बहन आयशा के घर में चले गए तो वो लोग पकड़ नहीं सके। इस पर मरवान बोला कि इसी शख्स के बारे में कुरान की ये आयत नाजिल हुई थी कि और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि तुफ़ है तुम पर, क्या तुम मुझे ख़बर देते हो। इस पर आयशा ने कहा कि हमारे यानी आले अबी बकर के बारे में अल्लाह ताला ने कोई आयत नाजिल नहीं की, बल्कि तोहमत से मेरी बराअत ज़रूर नाजिल की थी। बाबु कौलिही फलम्मा रअऊहु आरिदन मुस्तक़बिला औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिह रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम। अल्लाह के इस फरमान का बयान। फिर जब उन लोगों ने बादल को अपनी वादियों के ऊपर आते देखा तो बोले कि वाह, ये तो वो बादल है जो हम पर बरसेगा। नहीं, बल्कि ये तो वो है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे, एक आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। इब्न अब्बास ने कहा, आरिस बादल को कहते हैं। हदीस नंबर 4828 मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इस तरह हंसते नहीं देखा कि आपके हल्क़ का कौवा नज़र आ जाए, बल्कि आप तबस्सुम फरमाया करते थे। बयान किया कि जब भी आप बादल या हवा देखते तो घबराहट और अल्लाह का खौफ आपके चेहरे मुबारक से पहचान लिया जाता। हदीस नंबर 4829। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, जब लोग बादल देखते हैं तो खुश होते हैं कि इससे बारिश बरसेगी, लेकिन इसके बरखिलाफ़ आपको मैं देखती हूँ कि जब आप बादल देखते हैं तो नागवारी का असर आपके चेहरे पर नुमायाँ हो जाता है। आपने फरमाया, ऐ आयशा, क्या ज़मानत है कि इसमें अज़ाब ना हो। एक कौम पर हवा का अज़ाब आया था, उन्होंने जब अज़ाब देखा तो बोले कि ये तो बादल है जो हम पर बरसेगा, और ये कौम आद थी।
الذین کفروا سورہ محمد کی تفسیر کا بیان۔ اوزارہا اپنے گناہ دھر دیے یہاں تک کہ مسلمان کے سوا کوئی باقی نہ رہے۔ اکثر لوگوں نے اوزارہا کے معنی ہتھیار کے کیے ہیں۔ عرفہا اس کو بیان کر دے گا، بتلا دے گا۔ ہر ایک بہشتی اپنا گھر پہچان لے گا، یعنی جنت میں جانے والے۔ مجاہد نے کہا مولا الذین آمنوا، اس مولا سے ولی یعنی کارساز مراد ہے۔ عزم الامر جب لڑائی کا ارادہ پکا ہو جائے۔ فلا تہنوا سستی نہ کرو۔ اور ابن عباس نے کہا ازغانہم کے معنی ان کا حسد کینہ، آسن سڑا ہوا پانی جس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے۔ سورہ محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر یہ سورت موسوم ہے، اس میں آپ کا نام مذکور ہے۔ باب قولہ وتقطعوا ارحامکم، تقطعوا ارحامکم کی تفسیر کا بیان، تم ناطہ رشتہ توڑ ڈالو گے۔ حدیث نمبر 4830، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں، اور تجھے توڑے میں بھی اسے توڑوں۔ رحم نے عرض کیا ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم لوگ زمین میں فساد مچا دو گے اور آپس میں قطع تعلق کر لو گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4831، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو آیت اقرؤوا ان شئتم فہل عصیتم، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو اگر تم کنارہ کش رہو۔ حدیث نمبر 4832، معاویہ بن ابی مزرد نے خبر دی، معاویہ بن ابی مزرد نے خبر دی اور آگے چل کر کے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت اگر تم کنارہ کش رہو اس کو پڑھ لو اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لو۔ سورۃ الفتح، سورہ فتح کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد نے کہا کہ سیماہم فی وجوہہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ پر سجدوں کی نرمی اور خوشنمائی ہوتی ہے، اور منصور نے مجاہد سے نقل کیا سیما سے مراد تواضع اور عاجزی ہے۔ اخرج شطأہ، اس نے اپنا خوشہ نکالا، فاستغلظ، پس وہ موٹا ہو گیا۔ سوق درخت کی نلی جس پر درخت کھڑا رہتا ہے، اس کی جڑ۔ دائرۃ السو، جیسے کہتے ہیں رجل السو، دائرۃ السو سے مراد عذاب ہے۔ تعذروہ، اس کی مدد کریں۔ شطأہ سے بال کا پٹھا مراد ہے، ایک دانہ یا 10، 8 یا 7 بالیں
اگاتا ہے، یہاں بال سے مراد بالی ہے، خوشہ، چاہے وہ گیہوں ہو، جو ہو یا کچھ بھی ہو، اور ایک کو دوسرے سے سہارا ملتا ہے اور سب مل کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ فَآزَرَهُ سے یہی مراد ہے، یعنی اس کو زور دیا۔ اگر ایک ہی بالی ہوتی تو وہ ایک نلی پر کھڑی نہ رہ سکتی۔ یہ ایک مثال اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے۔ جب آپ کو رسالت ملی، آپ بالکل تنہا بے یار و مددگار تھے، پھر اللہ پاک نے آپ کے اصحاب سے آپ کو طاقت دی، جیسے دانے کو بالیوں سے طاقت ملتی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ باب انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ حدیث نمبر 4833۔ اسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا۔ عمر بن خطاب نے سوال کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا اور اس مرتبہ بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس پر عمر نے کہا، عمر کی ماں روئے، عمر کی ماں اس پر روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے 3 مرتبہ سوال میں اصرار کیا، لیکن آپ نے تمہیں کسی مرتبہ جواب نہیں دیا۔ عمر نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل نہ ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دور ہوئی تھی، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک پکارنے والے کی آواز میں نے سنی جو مجھے کو پکار رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو خوف ہی تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت اتر آئے۔ اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے کہا، مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور آپ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تلاوت کی، یعنی یہی سورت اتری ہے۔ حدیث نمبر 4834۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 4835۔ عبداللہ بن مغفل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورہ فتح خوب خوشیلانی سے پڑھی، اچھے آواز میں۔ معاویہ بن قرہ نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو کہ تمہارے سامنے نبی اکرم کی اس موقع پر طرز قرأت کی نقل کر دوں تو کر سکتا ہوں، یعنی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا میں پڑھ سکتا ہوں۔ باب قولہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے اور آپ پر احسانات کی تکمیل کرے اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے۔ حدیث نمبر 4836۔ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہے، بہت دیر تک کھڑے رہے، پوری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حدیث نمبر 4837 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عمر کے آخری حصہ میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے، اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں اور پڑھتے، پھر رکوع میں جاتے۔ باب قولہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اے نبی، ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث نمبر 4838 عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی فرمایا ہے، اے نبی بے شک ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے، اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عربی قوم کو سیدھا نہ کر لے، جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لے۔ پس اس کلمہ توحید کے ذریعہ وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ اندھی آنکھوں کو بینا کر دیں گے، بہرے کانوں کو سنوا کر دیں گے، یعنی کان سننے لگیں گے، اور جن دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کو کھول دیں گے اور سمجھنے لگیں گے۔ سمجھنے کا کام دماغ بھی کرتا ہے اور دل بھی کرتا ہے۔ باب قولہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ وہ اللہ وہی تو ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت پیدا کیا، یعنی تحمل اور برداشت۔ حدیث نمبر 4839 حضرت بیرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، وہ اسید بن حضیر تھے، اور رات میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا گھوڑا گھر میں بندھا ہوا تھا، بدکنے لگا۔ ان کا گھوڑا وہاں پر بڑھا ہوا تھا گھر میں، وہ بدکنے لگا۔ تو وہ صحابی نکلے، انہوں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ گھوڑا پھر بھی بدک رہا تھا۔ صبح کے وقت وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے کہا وہ چیز جس سے گھوڑا بیدکا تھا سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی۔ باب قولہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 4840 جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لشکر میں ہم مسلمان 1400 تھے، یعنی 1400۔ حدیث نمبر 4841، عبداللہ بن مغفل مزنی روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں درخت کے نیچے بیعت میں موجود تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے درمیان کنکری لے کر پھینکنے سے منع فرمایا، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 4842، عبداللہ بن مغفل مزنی سے غسل خانہ میں پیشاب کرنے کے سلسلے میں سنا، یعنی یہ کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4843، ثابت بن ضحاک روایت کرتے ہیں اور وہ صلح حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔